میں ٹاپک پہ آتا ہوں. میں بیس اس لیے بتا رہا تھا کہ میرا یہ ٹاپک آج ہم ٹیوبرکلونیم کو کلوز کریں گے. یہ ٹاپک بڑا عام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے ٹیوبرکلونیم کو سمجھا، کروڑ کی آبادی کو ہم نے علاج کرنا ہے تو صرف ٹیوبرکلونیم کو سمجھنے سے ہم 8 کروڑ آبادی کی پرابلم کو سمجھیں گے. اس نسوڑ کی اتنی بڑی اہمیت ہے. تو ٹاپک پہ آنے سے پہلے ہمارے پاس ایک افروزم ہوتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں. اچھا، یہ افروزم ہم نے اس سے اگلا افروزم ہمارے پاس ہے، لیکن ہم نے یہ افروزم اس لیے یہاں ڈالا ہے، دوبارہ سے پچھلی دفعہ میں نے اس کو پڑھا ہے، اس لیے ڈالا ہے کہ اگلا جو افروزم ہے وہ اس کی کنٹینیوٹی ہے. تو اگر ہم وہ پڑھتے تو ہمیں پھر بات کو سمجھ نہیں آنی تھی. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ مریض کی عمر یہ اب ہسٹری پہ آ گیا. اس سے پہلے وہ بات کر رہا تھا سپریشن پہ، اس سے پہلے وہ بات کر رہا تھا سکن ڈیزیزز پہ، اس سے پہلے وہ بات کرتا لوکل ڈیزیزز پہ، مقامی بیماریوں پہ بات کر رہا تھا، جس پہ میں نے بڑی سیر اصل گفتگو کی ہوئی ہے. اب میں بات کر وہ آ گیا کہ آپ کے پاس مریض آتا ہے تو آپ نے اس کے کیا کیا چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. مریض کی عمر کیا ہے. میرا جو ایک ایج وائز ڈیزیز کا لیکچر تھا وہ اسی سے وابستہ تھا کہ اس ایج میں یہ ڈیزیزز ہوں گی. اس لیے ونیمن کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مریض کی عمر کیا ہے. آپ ایک بچے کی عمر کا آپ علاج کرنے لگے ہیں، تو اگر آپ کو اس کی عمر کی ایج کی ڈیزیزز کا نہیں پتہ تو آپ ایک مینوپاز عورتوں کی علاج کی سمٹم اگر اس سے پوچھنے شروع کر دیں گے تو آپ اپنا بھی وقت ضائع کریں گے اور مریض کا بھی وقت، آپ کی ڈائریکشن ہی نہیں ٹھیک ہوگی. تو درست ڈائریکشن کے لیے ضروری ہے کہ ایج گروپ میں ضرور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس گریڈ. اب ایک بچی ہے 3 سال کی، 4 سال کی، ہم اسے جو 12 سال اور 18 سال کی بیماریاں عورتوں کے، جی لکوریا ہو رہا ہے، جی ایمنوریا ہے، جی ڈسمنوریا ہے، تو ہم اس پہ کیوں فوکس کریں گے؟ ہم وہ کوشچن بیچ میں سے ہم ڈیلیٹ کریں گے. ہم اس ایج کو فوکس کریں، اس ایج کی کیا بیماری ہیں. اس پہ میرا طویل لیکچر موجود ہے. پھر وہ کہتا ہے اس کا رہن سہن کیسا ہے، کس علاقے میں رہتا ہے. بعض علاقوں کی جیسے اب گائٹر ہے، ہمارے پہاڑی علاقوں میں جو آئوڈین ڈیفیشنسی ان کے تھائرائڈ کے مسائل ہوتے ہیں. ہمارا گلگت سے بے شمار لوگ آتے ہیں، وہ جو پانی منرل ہے وہاں گلگت کا، وہ زیادہ تر آبادی کڈنی سٹون میں مبتلا ہے کہ وہ منرل کا پانی پی رہا ہے اور وہ سٹون مینوفیکچرنگ اس کی ہو رہی ہے. تو اس علاقے سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس اور بہترین تو ڈاکٹر ہے کہ اس کو پورے جس علاقے کی ڈیزیزز کا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس علاقے میں کیا کیا ہوتا ہے. اب اگر بندہ آپ سے آتا ہے سیاچین سے آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہاں فروسٹ ہو سکتا ہے، ٹھنڈی جگہ ہے، اس کی بیماریاں کچھ اور ہوں گی. ہمارے پاس سندھ سے سبی سے علاقے کے پاس آتا ہے تو اس کو سن سٹروک ہو سکتا ہے، اس کی بیماری ڈیفرنٹ ہوگی. ہمارے پاس ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ جو لوگ آتے ہیں ان کی بیماریاں کچھ اور ہوں گی. ہمارے پاس ڈرائی ایریا کے جو لوگ آتے ہیں اس کی بیماریاں کچھ اور ہوتی ہیں. ہمارے ہاں جو سن ایکسپوزر جس علاقے میں نہیں ہوتا اس میں سکن ڈیزیز زیادہ پہ آتی. تو یہ ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ بندہ کہاں سے آیا ہے. تو یہ وہ کہتا ہے کہ اس کا رہن سہن، اس کی خوراک کیا ہے، یہ کھاتا کیا ہے. بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو غلط خوراک سے ہم کھا رہے ہوتے ہیں. اس کا پیشہ ہے، بہت ساری بیماریاں ہماری پیشے سے وابستہ ہیں. مثلا کوئی کیمیکل فیکٹری میں کسی میں کام کرا، کوئی سیمنٹ کی فیکٹری میں کام کرا، کوئی ایسی جگہ کام کر رہا ہے کہ یا کوئی ایسی جو کسی لیب میں ایسی جگہ میں کام کر رہا ہے کہ جو وہاں سے وہ بیکٹیریا لے لیتا ہے یا وائرس لے لیتا ہے، تو آپ کو فوکس پھر اس پہ کرنا چاہیے. اس کے گھریلو حیثیت کیا ہے، کہ اس کی اکنامیکلی کیا پوزیشن ہے، کہ کوئی امیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اس کی فائنینشیل کنڈیشن کیا ہے، اس پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے. اس کی سماجی تعلقات کیسے ہیں، اور اس طرح سے بھی معلومات پر لازمی غور کرنا چاہیے. اس بات کا تعین کرنا چاہیے کہ آیا ان کی وجہ سے ان کی بیماریوں میں اضافہ تو نہیں ہو رہا. آپ جب لکھتے ہیں تو ان دا شارٹ کٹ ہم پوچھتے ہیں نام، والد کا نام، جنس، عمر، پیشہ اور ایڈریس. ان 4-5 چیزوں کے لکھنے سے آپ 50% ڈیزیز پہ پہنچ جاتے ہیں. عمر کیا ہے، میل ہے، فیمیل ہے،
تعلق کیا ہے, پیشہ کیا ہے, رہتا کہاں. سمجھ آئی. اب ایک بندہ یورپ میں رہتا ہے, ایک بندہ پنجاب میں رہتا ہے, تو پنجاب اور یورپ کے میں کیا فرق ہے؟ فوراً آپ کو پتہ چلے گا وہاں اسکن ڈیزیز بہت زیادہ ہے, یہاں اسکن ڈیزیز کم ہے, کیونکہ یہ سورج ایکسپوزر ہے. تو یہ چیزیں, وہاں بیکٹیریا زیادہ ہے, یہاں بیکٹیریا کم ہے. تو یہ آپ نے تعین کرنا. آیا ان کی وجہ سے ان کی بیماریوں میں اضافہ تو نہیں ہو رہا, آیا ان کے علاج میں مدد دیں گی یا رکاوٹ پیدا کریں گی؟ کیا یہ چیزیں. اب ایک بندہ سیمنٹ کے کارخانے میں کام کرتا ہے, ایک بندہ گاڑیوں کا رنگ کرتا ہے, اور وہ سارے فیوم جو اندر لے کے جا رہا ہے اور اس نے ماسک بھی نہیں پہنتا, تو آپ نے اس کے علاج کیا کرنا ہے؟ آپ بے شک اس کو ٹیوبرکلوزم دیں, وہ روز ایکسپوز ہو رہا ہے, روز ایکسپوز ہو رہا ہے. ایک بندہ غم میں مبتلا ہے, وہ غم ہی نہیں ختم ہو رہا, روز ٹراما نیو ٹراما میں فیس کر رہا ہے, تو وہ اگنیشیا تو پھر روز کام نہیں کرے گی. تو یہ دیکھنا ہے کہ آیا وہ بندہ روز اس چیز سے ایکسپوز تو نہیں ہو رہا, یا اس کے علاوہ اس کے مزاج, اس کے رہن سہن کو ضروری دیکھنا چاہیے اور جانچنا چاہیے کہ آیا اس کے علاج میں رکاوٹ ڈالتے ہیں, اور آیا اس ہدایت پر جو حوصلہ افزائی یا کسی تبدیلی کی ضرورت ہے. اور یہ معالج کا کام ہے. معالج کا کام صرف مٹیریا میڈیکا نہیں پڑھنا, معالج کا کام ہے سوسائٹی اور معاشرت پہ نظر بھی رکھنا. معالج کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو فریجوں کا کام کرتا ہے اس میں کون کون سی گیس یوز ہوتی ہے, سیمنٹ کے کارخانے میں کام کرتا ہے تو وہاں کیا ایکسپوزر ہے, کیمیکل کس, یہ معالج کو ان چیزوں کا بھی نالج ہونا چاہیے. معالج کو ان پروفیشنز کے بارے میں جاننا چاہیے کہ یہ پروفیشن کون سے ہیں, کس پروفیشن سے اس کا تعلق ہے. صرف یہ نہیں کہ وہ دوائیاں پڑھ لے اور پیتھولوجی پڑھ لے تو اب بندے کا علاج کرنا ایک علیحدہ فن ہے. اور ہنیمن نے جو خوبصورت کتاب لکھی ہے, میں کہتا ہوں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. ایک چیز اب دیکھیں نا, یہ آپ کو ہسٹری پہ بتا رہا ہے کہ کیسے اس نے, اور یہ پوچھنے میں 2 منٹ 1 منٹ بھی نہیں لگتا. آپ نے نام پوچھنا ہے, آپ نے پیشنٹ کی عمر پوچھنی ہے, ایڈریس پوچھنا ہے, کتنی دیر لگتی ہے, ہم نے پروفیشن پوچھنا ہے, ہم لکھتے ہیں اور اس سے ہی ہم اپنا کنسپٹ بنا لیتے ہیں اس کو کیا ہو سکتا. ٹھیک ہے جی.